بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها قال ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جمعیت علماء پونے کے صدر محترم جناب قاری محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم اور جمعیت علماء پمپری چنچوڑ کے صدر محترم جناب حاجی گلزار احمد صاحب، معزز و محترم علماء کرام، جمعیت علماء کے عہدے داران، ذمہ داران اور اللہ والوں کی اس جماعت سے محبت کا تعلق رکھنے والے حضرات، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس امت کے لیے حالات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئے، بلکہ یہ امت حالات ہی میں پروان چڑھی ہے، اور ہر زمانے اور ہر دور میں اس امت کو حالات پیش آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حالات کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی اور امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے حالات پیش آئیں گے، تو یہ امت حالات کو جانتی بھی ہے، اور ان حالات میں اس امت کو کرنا کیا ہے قرآن و سنت میں اس کے لیے رہنمائی بھی موجود ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں اس سے بھی آپ حضرات باخبر ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، حالات تو ہمیشہ رہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ان حالات کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے بھی آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور خاص طور سے جمعیت علماء کی طرف سے امت مسلمہ کو پیغام کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں مجھے گزارش کرنی ہے۔
پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اسے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اس ملک سے اسلام کو نکالا جا سکتا ہے۔ اگر تاریخ کی بنیاد پر اور ماضی میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کوئی بات کہی جا سکتی ہے، اور یقیناً تاریخ سے یہ نتیجہ لوگ اخذ کرتے رہے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اسلام قیامت تک اس ملک میں باقی رہے گا اور مسلمان بھی قیامت تک اس ملک میں باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے انسان اور پہلے نبی کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اسے کہاں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو عرب کی سرزمین میں بھیجتے تھے، جہاں آج مکہ اور مدینہ ہے وہاں بھیجتے تھے، سرزمین قدس میں بھیج دیتے جہاں آج بیت المقدس ہے، یورپ امریکہ کہیں بھی بھیج دیتے۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا وہ یہ ہمارا ملک ہے، ہندوستان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ پہلے انسان ہیں تو پہلے نبی بھی ہیں، اور جب نبی ہیں تو نبی کے پاس وحی بھی آتی ہے، اور وحی لے کر آنے والا فرشتہ جبریل امین ہے۔ تو آپ بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر دنیا کا پہلا نبی آیا، وحی سب سے پہلے اسی سرزمین پر نازل ہوئی، اور جبریل امین وحی لے کر سب سے پہلے اسی سرزمین پر آئے۔ اللہ کی الوہیت کا نغمہ سب سے پہلے اسی سرزمین پر گایا گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اسی سرزمین پر ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی خصوصیتیں اس سرزمین کو عطا فرما رہے ہیں، نغمے توحید سے سب سے پہلے اسی ملک کی فضاؤں کو معمور کر رہے ہیں، تو کیا اس ملک کی فضائیں اس نغمے سرمدی سے محروم ہو جائیں گی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا میں اپنا آخری پیغام بھیجا اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا،
تو جس طرح آپ کی زندگی میں اسلام جزیرۃ العرب میں پھیلا، ٹھیک اسی طرح آپ کی زندگی مبارک میں ہی اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ یورپ، امریکہ اور دنیا کے دوسرے بر اعظموں میں اسلام پہنچنے سے پہلے جو اسلام کی سب سے پہلی دھرتی رہ چکی ہے، سب سے پہلی سرزمین رہ چکی ہے، پہلا نبی یہاں آ چکا ہے، پہلی وحی یہاں نازل ہو چکی ہے، جب اللہ کا آخری پیغام آیا تو اللہ نے چاہا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام یہاں پہنچ جائے۔ اور تاریخ میں اس کی بہت شہادتیں موجود ہیں۔ کیرلا میں جب سیلاب آیا تھا تو جمعیت علماء مہاراشٹر کا جو وفد کیرلا گیا تھا، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور متاثرین کی مدد کرنے کے لیے، اس میں بھی شامل تھا۔ وہاں جا کر یہ معلوم ہوا، ویسے تو پہلے ہی سے یہ معلوم تھا کہ کیرلا میں ایک مسجد ہے جو ہندوستان میں بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے، لیکن وہاں جب پہنچے اور تذکرہ ہوا تو شوق پیدا ہوا کہ جب یہاں تک آئے ہیں تو اس مسجد کو بھی دیکھ لیں۔ دیکھنے گئے، چھوٹی سی مسجد لکڑے سے بنی ہوئی۔ خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں اس مسجد کا سن تعمیر لکھا ہوا تھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد 629 عیسوی میں تعمیر ہوئی، 629 عیسوی۔ اور پھر ذہن اس طرف گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن عیسوی کے اعتبار سے 571 میں ہوئی ہے، اپریل کا مہینہ تھا۔ 571، 29 سال ادھر بچتے ہیں اور 29 سال ادھر، 29 اور 29 کل کتنے ہوتے ہیں؟ 58 ہوتے ہیں۔ گویا جس وقت کیرلا میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت آقائے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 58 سال تھی۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ اس دنیا میں 63 سال رہے، تو آپ کی زندگی ہی میں کیرلا کی سرزمین پر وہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اس لیے اسلام آپ کی زندگی مبارک میں ہی کیرلا میں آ گیا۔ جس اللہ نے اس طرح، اور پھر واقعات کا تسلسل دیکھیے کہ تاجروں کے ذریعے سمندری راستے سے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آ گیا، اور خشکی کے راستے سے محمد بن قاسم کے ذریعے تقریباً 1 صدی کے بعد ہجری سال کے اعتبار سے اس کی آخری دہائی میں آیا۔ اور یہ ٹھیک وہی دور ہے جس دور میں اسلام اندلس میں قدم رکھ رہا تھا، اسپین میں قدم رکھ رہا تھا، ٹھیک وہی دور ہے۔ طارق بن زیاد وہاں اور محمد بن قاسم یہاں۔ اور پھر آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ اندلس میں بھی مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال رہی، اور ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال رہی۔ اور دونوں کی تاریخ میں اتنی مناسبت ہے
کہ ہندوستان میں بھی محمد بن قاسم جو آئے تھے وہ ایک خاتون کی فریاد اور پکار پر آئے تھے، اور طارق بن زیاد جو اندلس میں داخل ہوئے تھے وہ بھی ایک خاتون کے باپ نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی دہائی دی تھی، اور وہ عیسائی تھا، اس نے دہائی دی تھی، اور وہاں بھی خواتین کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اسلام اندلس میں داخل ہوا۔ ایک خاتون یہاں بھی اسلام کے داخلے کا سبب بن رہی ہے خشکی کے راستے سے، اور وہاں بھی ایک خاتون اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن اندلس میں اسلام کے داخلے کا سبب بن رہی ہے، اور پھر 800 سال تک وہاں بھی حکومت، 800 سال تک یہاں بھی حکومت۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 800 سال کے بعد اندلس سے اسلام کو نکال دیا گیا، مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ اس وقت اندلس دنیا کا ترقی یافتہ ملک تھا۔ یورپ جس وقت تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اندلس علم کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ یورپ میں علم کی روشنی اندلس کے راستے سے ہی آئی ہے۔ اندلس میں لکھی جانے والی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے یورپ والوں نے علم سیکھا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ ہزاروں مدرسے، جامعات، یونیورسٹیاں، خانقاہیں، مساجد سب ختم ہو گئی، صرف 2 نشانی باقی رہی، قصر الحمرا اور مسجد قرطبہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عیسائیوں نے وہاں مسلمانوں سے صرف حکومت ہی نہیں چھینی، سب کچھ چھین لیا۔ مسلمانوں کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ عیسائی مذہب قبول کر لیں یا یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا راستہ ان کے سامنے موت تھا۔ کمزور ایمان والوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور جو عیسائیت قبول نہیں کر سکے یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے یا پھر افریقہ کی طرف وہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ آج بھی وہاں یہی 2 نشانیاں ہیں، لیکن وہی کوشش انگریزوں نے ہندوستان میں بھی کی کہ یہاں سے اسلام کو نکال دیا جائے، پوری کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ بھی عیسائی تھے، اور اندلس میں جن لوگوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور اسلام کو نکالا تھا وہ بھی عیسائی ہی تھے۔ اتنی مناسبت ہے دونوں ملکوں کی تاریخ میں، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں آ کر کے دونوں کی تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ اندلس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہندوستان سے اسلام ختم نہیں ہوتا، اور ختم نہیں ہوتا بلکہ اور ترقی کرتا ہے، اور پھلتا اور پھولتا ہے۔ وہ انگریز جو اس ملک میں اسلام کو مٹانا چاہتا تھا اور پورے ملک میں ایک ہی مذہب عیسائیت کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس طرح ناکام ہوا کہ مسلمان نہ صرف اس ملک میں بڑھا پھلا پھولا بلکہ پہلے سے زیادہ اسلام سے اس کا رشتہ مضبوط ہوا۔ تو ان تاریخی واقعات کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ نتیجہ ایک مورخ اخذ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں اسلام کی بقا کے لیے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ پیچھے پیچھے کام کر رہا ہے، ورنہ کیا اندلس میں علماء نہیں تھے؟
اندلس میں فقہا نہیں تھے، اندلس میں صوفیہ نہیں تھے۔ جب وہاں کے عیسائی حکمرانوں نے اسلام کو دیش نکالا دیا تو وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ لیکن نہیں کھڑے ہوئے۔ اور یہاں ہندوستان میں کیا ہوا؟ جب انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ اب یہ ملک برائے نام بادشاہ کا ہوگا، مخلوق خدا کی ہوگی، لیکن حکم کمپنی بہادر کا چلے گا، تو یہاں کے علماء ہی کھڑے ہوئے۔ اور اس وقت علماء کے سردار اور امام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ملک اب غلام ہو گیا اور یہاں جہاد فرض ہو گیا۔ اور حضرت شاہ صاحب کا یہی فتویٰ ہمارے ملک میں جنگ آزادی کی بنیاد بنا۔ وہاں کے علماء نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے تو مشیت خداوندی کام کر رہی تھی۔ اور جب میں مشیت خداوندی کی بات کرتا ہوں تو تاریخ کے اوراق میرے سامنے الٹتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مغل حکمرانوں کا جو دور ہے، اس کے سب سے کامیاب حکمراں اورنگزیب عالمگیر ہے۔ 50 سال تک تقریباً انہوں نے حکومت کی، لیکن اورنگزیب کے انتقال کے بعد اس ملک میں جو طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہوا اور ہر نواب اور ہر راجہ مستقل بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا، اور پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں۔ کوئی احمد شاہ ابدالی کو بلا رہا ہے اور کوئی نادر شاہ کو بلا رہا ہے مدد کے لیے۔ باہر سے مدد لے لے کر کے یہ راجے مہاراجے اور یہ نواب آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے، خونریزیاں ہونے لگی، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے۔ اور مغل تخت پر جو بھی حکمراں بیٹھتا تھا وہ کٹ پتلی ہوتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نظر آ رہا تھا کہ اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت بالکل قریب ہے، اور اس کے اسباب بھی پیدا ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اور پہلے سے موجود تھی، لیکن اورنگزیب کے زمانے میں وہ اپنے پرزے پوری طرح نکال نہیں سکتی تھی۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جب حکومت میں کمزوری آئی تو اسے کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، اور وہ مغل حکومت کی بربادی کا ذریعہ بنی۔ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب مغل حکومت ختم ہو جائے تو یہاں سے مسلمان بھی ختم ہو جائے۔ ایک طرف اورنگزیب اس دنیا سے جا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت اس دنیا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما رہے ہیں، جو ہندوستان میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ اور سبب بنے، اور پھر انہی کے کھینچے ہوئے خد و خال پر، انہی کے نقشے پر رنگ بھرا ہے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت شاہ ولی اللہ کے ہی پروگرام اور ان کے پلان کے مطابق جنگ آزادی شروع کی ہے ہمارے علماء نے اس ملک میں۔ یہ واقعات کیا بتا رہے ہیں؟ کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ جب اپنا ارادہ اور اپنی مشیت کہیں لانا چاہتے ہیں تو وہ اسباب کے پردے میں ہی لاتے ہیں۔ قادر تو ہیں کہ کن کہہ دیں ہو جائے، لیکن اس کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اسباب اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند جب اس نظریے سے ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھتا ہے تو اس کا یقین اور اذعان بڑھ جاتا ہے کہ اس ملک میں اسلام انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور مسلمان بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ جو حالات آئے ہیں
اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آؤ دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو۔ تمہارا بھی بالکل یہی حال ہوگا، تم ایک دسترخوان پر سجائے ہوئے کھانوں کی مانند ہو جاؤ گے، اور دنیا کی قومیں آسانی کے ساتھ اس کھانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گی، متحد اور متفق ہو کر کے ٹوٹ پڑے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت بالکل اس کوڑے کرکٹ جیسی ہوگی جو سیلاب اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، وہ سیلاب کے ساتھ بہتی رہتی، یعنی کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، کیا آج پوری دنیا میں ٹھیک ٹھیک یہی حال مسلمانوں کا نہیں ہے؟ دنیا کی دوسری قوموں میں لاکھ اختلاف صحیح، دشمنی کی حد تک ان کا اختلاف صحیح، لیکن ایک مسئلے پر وہ سب متفق ہیں، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت۔ اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو جتنا بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہے، ماضی میں کبھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس اور لاچار محسوس نہیں کیا تھا۔ تاتاریوں کا فتنہ ضرور آیا تھا، لیکن اس نے اپنی لپیٹ میں پورے عالم اسلام کو نہیں لیا تھا۔ ہندوستان اس وقت بھی تاتاریوں کے فتنے سے محفوظ تھا، لیکن اس وقت جو فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے وہ عالمگیر ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے اس فتنے کا شکار ہے، جہاں وہ اقلیت میں ہے وہاں بھی، جہاں اکثریت میں ہے وہاں بھی، جہاں اس کی اپنی حکومت نہیں ہے وہاں بھی، جہاں اس کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں بھی، ہر جگہ وہ بے بس، لاچار اور مجبور ہے، اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ جبکہ افرادی قوت مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ کبھی کا وہ سروے ہوگا جب عیسائیوں کی تعداد اس دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ تھی، لیکن اب مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے بھی زیادہ ہے اس دنیا میں تعداد کے اعتبار سے۔ اور اللہ نے اس سرزمین کا جو حصہ مسلمانوں کے اقتدار میں دیا ہے، وہ حصہ ہے جو پوری دنیا کی جان ہے۔ تمام معدنی ذخائر وہی ہیں، پٹرول وہی ہے، پٹرول اور ڈیزل جس سے پوری دنیا چلتی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ وہ آبی شاہ رہا کہ جو ایک بر اعظم کو دوسرے بر اعظم سے جوڑتی ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہیں تو دو بر اعظموں کا رشتہ کاٹ دیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو رسوائی اور اس کا سامنا اس وقت عالم اسلام کر رہا ہے، ماضی میں کبھی اس طرح کی رسوائی نہیں ہوئی تھی۔ اور خود دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں۔ کبھی حجاب کے اوپر پابندی کا مسئلہ آتا ہے، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی داڑھی کا مسئلہ اٹھتا ہے، اور اب تو یکساں سول کوڈ تک بات پہنچ گئی ہے۔ بعض ریاستوں میں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ میرے دوستو،
ہمیں سب سے پہلے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں اچانک نہیں آ گئی ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی میں کر رہے ہیں، تعصب میں کر رہے ہیں، نفرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ان کے جذبہ عداوت کو اس سے تسکین ملتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں تو اس میں بڑا قصور ہمارا بھی ہے۔ اس وقت ہم لوگ یہاں حالات کا جائزہ لینے اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بہت سی تلخ حقیقتیں بھی ہمیں سننی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس کا ادراک اور احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہماری انہی غلطیوں سے شہ پا کر کے آج فرقہ پرستوں کو یہ ہمت اور جرأت ہو رہی ہے کہ وہ ہم سے ہمارا اسلامی شعار چھیننا چاہتے ہیں، ہماری پہچان چھیننا چاہتے ہیں۔ کیا غلطی ہوئی؟ سب سے پہلے آپ حجاب کا مسئلہ لیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا حجاب کا حکم جو شریعت میں ہے اور جس طرح کی پابندی حجاب کے تعلق سے شریعت میں امت مسلمہ کے اوپر ڈالی گئی ہے، کیا ہم لوگ صحیح معنوں میں حجاب کی اس پابندی پر عمل کرتے ہیں؟ کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مکمل طور سے حجاب کی پابندی ہو رہی ہے؟ حجاب پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں بڑی کمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ حجاب کی جو پابندی ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم خود حجاب کی پابندی نہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، نہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، اور نہ اس کو ہم اتنی اہمیت دے پا رہے ہیں جس اہمیت کی وہ مستحق ہے۔ ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے جانتے ہیں تماچا رسید کیا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں۔ جن وکلا نے حجاب کی حمایت میں کیس کی پیروی کی تھی، ان وکلا کو ہمارے بہت سے علماء کرام اور مفتیان کرام نے قرآن و سنت سے وہ نصوص نکال کر دیے تھے کہ ان سے حجاب کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور وہ ایک دو نہیں، 9 آیتیں تو قرآن کریم میں حجاب سے متعلق موجود ہیں، سورہ احزاب میں موجود ہیں، سورہ نور میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر سورہ احزاب کا جو حصہ انہوں نے عربی زبان میں اس کی تفسیر لکھی ہے، 70 حدیثیں ذکر کی۔ ہمارے علماء نے وہ ساری چیزیں فراہم کی اور وکلا وہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے لائے، لیکن وہاں تو نیت صاف نہیں تھی، وہاں بنیاد ہمارے اور آپ کے اور امت مسلمہ کے عمل کو بنایا گیا۔ جانتے ہیں ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ مسلمانوں میں حجاب ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اسکول یا کالج کوئی ڈریس کوڈ متعین کرتا ہے تو اس کی پابندی مسلم طالبات پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی کہ مسلمانوں میں حجاب ضروری نہیں ہے؟ قرآن کی 9 آیتیں اور 70 حدیثیں حجاب کے بارے میں موجود ہیں
اس کے باوجود یہ عدالت کیوں فیصلہ کر رہی ہے؟ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حجاب ضروری ہوتا تو مسلمانوں میں اس پر سختی سے پابندی ہوتی، لیکن مسلم معاشرے میں سختی کے ساتھ اس پر پابندی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب ضروری نہیں ہے۔ تو ہماری بے عملی بلکہ بد عملی کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد بن گئی۔ طلاق ثلاثہ کے متعلق جو پارلیمنٹ میں قانون لایا گیا وہ یقیناً بدنیتی پر محمول ہے۔ ہماری شریعت میں مداخلت کے ارادے سے وہ کیا گیا، نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہمارا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہے۔ کیا طلاق کا جو منصفانہ اور عادلانہ نظام شریعت نے ہمیں دیا ہے، کیا طلاق کا وہی منصفانہ اور عادلانہ نظام ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے؟ کیا اس میں ہم حد سے نہیں گزر جاتے؟ کیا اس میں ہم طلاق کا غلط استعمال نہیں کرتے؟ ہماری انہی غلطیوں کو بنیاد بنا کر کے، ہماری انہی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر اسے شریعت کی کمزوری بنا دیا گیا، اسے قرآن و سنت کی کمزوری بنا دیا گیا۔ ہم بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے ترجمان بنتے، اس کے نمائندہ بنتے، آج ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم قرآنی تعلیمات اور شرعی احکامات پر پابندی لگانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ تو قصور کہیں نہ کہیں ہمارا ہے۔ یہ حالات ہیں میرے دوستو، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے ہمیشہ اسلام میں دو راستے رہے ہیں۔ ایک راستہ جو صحیح معنوں میں حالات کو درست کرنے کا راستہ ہے، اور دوسرا وہ جو اسباب کی حیثیت رکھتا ہے، وسائل اور ذرائع کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقی سبب حالات سے نکلنے کا، حقیقی ذریعہ حالات سے نکلنے کا، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور یقیناً ایمان ہے، کیسا بھی ایمان والا ہو وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ قرآن پر میرا ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان ہے۔ تو قرآن کی بات ہمیں ماننی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے کہ حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے ہمیشہ یہ دونوں راستے اختیار فرمائے، ایک وہ جو حقیقی راستہ ہے، اور دوسرا وہ جو محض سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے رہے، اگر مکمل اسلام تمہاری زندگی میں رہا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، تو اس دنیا میں سر بلندی اور عزت تمہارا ہی حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب حالات ہمیں کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں کہ ہمارا جو رشتہ قرآن سے کمزور ہوا ہے، سنت سے کمزور ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کمزور ہوا ہے، ہم اس رشتے کو مضبوط کریں۔ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کا دامن تھام لو، یعنی مکمل اسلام کا دامن تھام لو اور تقوی والی زندگی اختیار کر لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔
وہ اس وقت کے کافروں کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لیکن قرآن کریم کی آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، اعتبار اس کے الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے کافروں کے بارے میں قرآن، اس زمانے کے کافروں کے بارے میں بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان حکومتوں کا مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کے منصوبے، ان کے پلان تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر والی زندگی، اور صبر سے مراد پورے اسلام کا دامن تھام لینے والی زندگی اور تقوی والی زندگی اختیار کر لو گے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب 313 کو 1000 کے سامنے کھڑا کیا تھا، اور جو کچھ ان کے پاس موجود تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کوئی پیدل تھا تو پیر میں جوتے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، اور ایک مسلح لشکر کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اسباب کی چیز تھی کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنی لے آؤ، اور حقیقی چیز کیا تھی؟ وہاں جو جھوپڑا تعمیر کیا گیا تھا آپ کے لیے، اس جھوپڑے میں پہنچ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہاں کام آ گئی تو اس روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا، یہ ہماری اصل طاقت ہے۔ یہ طاقت پیدا ہو، اور پھر ان حالات کو بدلنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جائے، پھر انہی اسباب اور ذرائع میں اللہ تعالیٰ کامیابی ڈالے گا، اور اپنی منشا اور اپنا ارادہ انہی اسباب کے پردے میں ظاہر کرے گا، حالات دور ہوں گے، اور عزت اور سرخروئی امت مسلمہ کو اس ملک میں ملے گی۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ اس وقت ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ کی بس ایک ہی فکر ہے، اور میں اس سلسلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 1857 میں جو جنگ لڑی گئی تھی، اس کے بعد انگریزوں کا جو قہر و غضب مسلمانوں پر ٹوٹا تھا، علماء کو شہید کر دیا، مدرسوں کو برباد کر دیا، خانقاہوں کو اجاڑ دیا، جتنے اوقاف تھے سب کو ختم کر دیا، جتنی جاگیریں تھیں سب کو ختم کر دیا، ایک دم سے پورا نظام ٹھپ ہو کر کے رہ گیا۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں کے دلوں کی یہ پکار تھی، اے ہندوستانی مسلمانوں، اس ملک میں مدرسے قائم کرو، یہی مدرسے تمہارے لیے اسلام کی بھی حفاظت کریں گے، تمہاری شناخت اور پہچان کی بھی حفاظت کریں گے، اور الحمدللہ ان مدارس اسلامیہ نے اپنا وہ فریضہ پورا کیا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں کے دلوں کی یہ آواز ہے، اسی طرح، ٹھیک اسی طرح، اسی درد اور اسی تڑپ کے ساتھ کہ اے ہندوستانی مسلمانوں، جس طرح تم نے اس ملک میں اپنے مدرسے بنائے، اپنے اسکول بناؤ، جس طرح دینی تعلیم کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے بچوں کی عصری تعلیم کا نظام بھی تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہارے اپنے ہائی اسکول ہوں، تمہارے اپنے کالج ہوں، اور تم صرف اس نیت سے نہیں کہ وہاں سے ڈاکٹر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، اور یہ بناؤ گے وہ بناؤ گے، سب بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب بناؤ، لیکن یہ نیت رکھو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوگا، صاحب ایمان بھی ہوگا، میری بچی صاحب ایمان ہوگی۔ آج یہ تعلیمی نظام، اس کے ذریعے بھی ہمارے معاشرے میں ارتداد کے جراثیم پھیلائے جا رہے ہیں۔ مسلم بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ جان رہے ہیں۔ حجاب کا مسئلہ اسی لیے کہ ہماری اپنی اسکول اور کالج نہیں ہے۔ اگر ہمارے اپنے اسکول کالج ہوں اور ہماری ضرورت کو وہ پورا کر رہے ہوں تو یہ سارے مسائل کیوں کھڑے ہوں گے؟ بہت خرچ کرتا ہے مسلمان، اور اللہ نے مسلمانوں میں انفاق یعنی خرچ کرنے کا جذبہ
کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پورے ملک میں ہزاروں اور لاکھوں مدرسے اس کے خرچ سے چلتے ہیں۔ کئی ہزار کروڑ کا بجٹ ہوتا ہوگا جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے مجموعی طور سے۔ کیا مسلمان اپنے اسکول نہیں بنا سکتا؟ ارے تھوڑا سا کنٹرول کرو، فضول خرچی تھوڑی سی کم کرو، غیر ضروری پیسے جو خرچ کرتے ہو شادی بیاہ میں اس پر کنٹرول کرو۔ اپنا جو بجٹ بناؤ تو بجٹ میں سب سے پہلے نمبر پر اپنی اولاد کی دینی اور عصری تعلیم کو رکھو۔ اس ارادے اور اس جذبے سے خرچ کرو گے تو انشاءاللہ اسکول بنانے پر بھی جو خرچ کرو گے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنے گا انشاءاللہ۔ یہ پیغام ہے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا۔ تو ان حالات سے نکلنے کے دو راستے، اللہ کی طرف پلٹو میرے بھائی، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ یہ تازیانے ہیں، یہ جھجھوڑا جا رہا ہے، یہ تمہیں آواز دی جا رہی ہے کہ پلٹو اللہ کی طرف، تمہاری طاقت کا سرچشمہ جہاں ہے وہاں چلو۔ اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، ان کی مدد اور ان کی نصرت حاصل کرو، اور اللہ کی مدد اور نصرت اللہ کے دین پر چلنے سے حاصل ہوگی، اور اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو جائے تو 313 ہزاروں کو پچھاڑ کر اور میدان جنگ میں ان کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہمارا ہونا چاہیے حالات سے نکلنے کے لیے۔ لیکن ہمارے اوپر ایسی بےہوسی طاری ہوئی ہے کہ واٹس ایپ، میڈیا، سوشل میڈیا ان حالات کا تذکرہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ان حالات کے پیدا ہونے سے ہماری مسجدوں میں نمازی بڑھے؟ فجر کی نماز کی صفوں میں اضافہ ہوا یا خالی صفیں پوری ہوئیں؟ اصل مسئلے کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تقریریں، یہ بیانات حالات کو نہیں پلٹ سکتے، یہ صرف ہمارے دلوں میں احساس جگا سکتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اور اس کے بعد پھر جو حالات کو بدلنے کے اسباب اور ذرائع ہیں اور ہمارے بزرگوں کی جو رہنمائی ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام تو قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے کہ کھڑی رہے اور باقی رہے آپ دیکھتے رہے۔ اسلام تو ایک عملی چیز ہے۔ اسلام کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم اسلام کے اوپر مکمل طور سے عمل کرنے والے بن جائیں، اور اسلام کے دامن میں پناہ لے کر، اسلام تو محفوظ ہی ہے، ہم بھی محفوظ ہو جائیں۔ میرے دوستو، وقت بھی بہت ہو گیا اور کچھ ضروری باتیں جو رہ گئی ہیں اب اس کا تو موقع نہیں ہے۔ ہاں، جمعیت کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمعیت علماء کی قیادت بہت بیدار مغز قیادت ہے۔ ہمیشہ اس نے حالات کے پیش نظر فیصلے لیے۔ جمعیت کی 100 سالہ تاریخ آپ پڑھ لیجئے، جب حالات انگریزوں نے ایسے پیدا کر دیے کہ اب آزادی کی لڑائی لڑنی ضروری ہو گئی تو ہمارے اکابر آزادی کی جنگ میں کود پڑے، اور کود ہی نہیں پڑے، سب سے زیادہ قربانیاں دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اور جب ملک آزاد ہونے کے قریب پہنچا تو اس کے بٹوارے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تقسیم کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ جمعیت علماء
اس تقسیم کی مخالفت کرتی اور جمعیت علماء نے تقسیم کی مخالفت کی۔ یہی واحد تنظیم تھی جس نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمیں ایک ملک مل رہا ہے جہاں ہم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر لیں گے، لیکن جمعیت علماء کے اکابر کی دوربین نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان کے نام پر مل جائے گا اور کچھ مسلمان وہاں چلے جائیں گے، لیکن پورے ہندوستان کا مسلمان اس ٹکڑے میں نہیں سما سکے گا، بلکہ بڑی تعداد مسلمانوں کی یہیں رہ جائے گی۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ وہ تو احساس جرم میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس نے ملک کو بٹوا دیا، کچھ لوگ چلے گئے اور ہم یہاں رہ گئے، اور پھر طرح طرح کے مشکلات اور حالات اس کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے جمعیت علماء نے کہا نہیں، ملک نہیں بٹنا چاہیے۔ ملک اگر بٹے گا تو ملک کا تو جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی، یعنی مسلمانوں کا نقصان۔ جمعیت علماء کی بات کتنی درست تھی، آپ تصور کریں کہ اگر ملک نہ بٹا ہوتا، یہاں سے لے کر وہاں تک ہمارا ملک اکھنڈ بھارت ہوتا، تو مسلمانوں کی تعداد پورے ملک میں کتنی ہوتی؟ کیا اس طرح کا کھیل تماشا کرنے کی جرات اور ہمت لوگوں کی ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء یہ دیکھ رہی تھی، اس لیے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی، لیکن بہرحال جو مقدر تھا ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہو گیا تو اب جو مسلمان ہندوستان میں رہ گیا تھا وہ تو بے سہارا، وہ اپنے آپ کو بالکل لٹا پٹا محسوس کر رہا تھا۔ جن لوگوں نے ان سے نعرے لگوائے تھے پاکستان کے، جلسوں میں ان کی بھیڑ اکٹھا کی تھی، وہ تو سب چپکے سے پاکستان چلے گئے اور بیچارہ یہ عام مسلمان رہ گیا۔ اب یہ تو اپنا حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ اگر اس وقت جمعیت علماء ہند میدان میں نہ آتی اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کا حوصلہ نہ دیتی، تو آپ یقین جانیے حالات ایسے تھے کہ اسی وقت ہندوستان کا مسلمان 2 نمبر شہری ہونے کی حیثیت کو تسلیم کر لے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کو رہنے دو، ہم کو ووٹ دینے کا حق مت دو، لیکن ہمیں یہاں جینے کا حق دے دو۔ 2 نمبر شہری ہونے کی حیثیت پر مسلمان اس وقت راضی ہو جاتا۔ تقسیم کے بعد پورے ملک میں جو حالات تھے، ان حالات میں جمعیت علماء نے ہندوستانی مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی، ان کو حوصلہ دیا اور ان کو ہمت دلائی کہ اس ملک میں تمہیں رہنا ہے، یہ تمہارا اپنا ملک ہے، اور اب پوری عزت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ رہنا ہے، اپنی مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے مدرسوں کے ساتھ رہنا ہے۔ مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ اس کے بعد جب پھر فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو فسادی کیا چاہتے تھے؟ مسلمان جہاں بھی قابل ذکر حیثیت میں ہیں وہاں ان کی معیشت کو تباہ کر دو اور ان کے حوصلے کو پست کر دو۔ جمعیت علماء نے یہ کام کیا کہ جیسے ہی جہاں کچھ ہوتا تھا جمعیت علماء اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے اکابر پہنچتے تھے اور وہاں متاثر ہونے والوں کو حوصلہ دیتے تھے، ہمت بندھاتے تھے، اور اپنے اسباب، جہاں تک ان کے پاس اسباب اور ذرائع تھے، اسی جگہ پر ان کو رہنے کی ہمت دیتے تھے کہ دشمن اور فرقہ پرست تمہیں یہاں سے بھگا دینا چاہتا ہے، تمہیں اجاڑ دینا چاہتا ہے، ہم تمہارے لیے کالونیاں بناتے ہیں، ہم تمہارے لیے مکانات بناتے ہیں، یہاں سے ہرگز مت جاؤ۔ جمعیت علماء نے فسادات کے سلسلے میں یہ کیا۔ پھر جب دہشت گردی کا الزام لگا کر کے ہمارے تعلیم یافتہ بچوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جانے لگا، ہر طرف سناٹا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی باک نہیں ہے کہ وہ دینی جماعت
جس سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی تنظیم زیادہ تر دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کی گئی، لیکن اس جماعت نے اپنا دامن اپنے انہی لوگوں سے جھٹک لیا اور جمعیت علماء ہند نے ان کے کیسوں کی پیروی کی، اور آج بھی جمعیت علماء ان کے کیسوں کی پیروی پورے ملک میں کر رہی ہے اور کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ تو جمعیت علماء یہ کرتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی چیز آ جائے اور بلا تفریق مذہب کرتی ہے۔ مسلک کی بات تو جانے دیجئے، مسلک تو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کس کا کیا مسلک ہے، ہم مذہب بھی نہیں دیکھتے۔ انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر جمعیت علماء یہ کرتی ہے، کیونکہ جمعیت علماء یہ جانتی ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، اور اس رشتے سے دنیا کے سارے انسان، ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی اخوت کے رشتے کی بنیاد پر جمعیت علماء متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ آج بھی جا کر کے دیکھ ہی لیجئے چپلون میں، مہاڑ میں، جہاں یہاں کا وفد جو ہے میڈیکل امداد لے کر کئی مرتبہ گیا، جناب قاری محمد ادریس صاحب کی قیادت میں، اور بڑا کام وہاں ہوا۔ آج بھی وہاں مکانات کی تعمیر کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے، اور اب تو ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے کہ بھی اسکول بھی بنانے ہیں اپنے۔ تو جمعیت علماء نے اس سمت میں قدم بڑھا دیا ہے۔ کہاں سے کام شروع کیا جائے؟ کہتے ہیں اللہ جہاں سے چاہتا ہے وہیں سے کام شروع ہوتا ہے۔ جیسے وہاں کا ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ، کہ جب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کے لیے وہ گئے تو یہ درخواست کی کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ بنایا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حاجی صاحب نے کہا رفیع الدین کیا کہتے ہو، دیوبند میں تم نے مدرسہ بنایا ہے؟ ارے رات رات بھر پیشانیاں ہم نے رگڑی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں کہ اے اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا سامان پیدا کر۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مدرسہ بنے گا یا تو گنگوہ میں بنے گا یا تھانہ بھون میں بنے گا، کسے معلوم تھا کہ یہ سعادت دیوبند والوں کے حصے میں لکھی گئی ہے۔ آج دیوبند میں وہ مدرسہ بن گیا تو تم کہتے ہو ہمارا مدرسہ، میرا مدرسہ۔ اسی طرح آدمی فیصلے کہیں کے کرتا ہے، اللہ انتظام کہیں کروا دیتا ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جب یہ قدم بڑھانا ہے تو ہم دوسروں کو کہنے سے پہلے یہ کام شروع کریں۔ اللہ نے ایک زمین سولہ پور میں دلوا دی، اس میں بھی شاید اللہ کی کچھ مصلحت ہو، کرناٹک سے لگا ہوا علاقہ ہے۔ سولہ پور میں 6 ایکڑ زمین ایک صاحب نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو دی۔ ابھی اسی مہینے کی 2 تاریخ کو اس کی رجسٹری ہو گئی ہے۔ اب اس کا پلان اور منصوبہ بن رہا ہے، انشاءاللہ اس پر اسکول بھی بنے گا، ہاسٹل بنے گا، کالج ہوگا، مسجد ہوگی اور مدرسہ بھی ہوگا۔ مدرسے کا نظام اور اسکول کا نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا، ایک نمونہ ہوگا، ایک سمپل ہوگا۔ تو یہ کام وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ اپنے یہاں بھی اس کی فکر لیجئے، بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن وہ تعلیمی ادارے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ہم جو تعلیمی ادارے اب قائم کریں گے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے، صرف ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں نہیں، سب کے لیے کھلے ہوں گے، لیکن ہم اس میں اسلامی اقدار اور روایات کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح یہاں کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ تو ایک تعلیمی شہر ہے، یہاں سے بھی آغاز ہونا چاہیے۔ میں قاری محمد ادریس صاحب اور ان کی پوری ٹیم سے کہتا ہوں، حاجی گلزار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے اور ان کی پوری ٹیم سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نظام بھلے ایک پمپری چنچوڑ میں ہے، ایک پونے شہر میں ہے، لیکن اسکول اور کالج قائم کرنے کے لیے اگر آپ دونوں جڑ جائیں گے اور مل کر کوئی ایک قائم کرتے ہیں، ایک نمونہ قائم کرتے ہیں تو یہ مثال بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔